اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنی کلاس آج۔ مفرد، تنہا لفظ کو مفرد کہتے ہیں، ایک اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اور مثال ہے اس کی جیسے کتاب، مسلم، المسلم، الکتاب، یہ سب مفرد کہلائیں گے، ایک لفظ۔ اور دو یا دو سے زیادہ مفرد الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ، اب آپ لکھیں نہیں، اپنے دماغ میں لکھیں، مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب۔ اب بعد میں آپ اس کو سینٹنس میں بنا لیں گے کہ دو یا دو سے زیادہ مفرد مل کر مرکب بنتے ہیں۔ اور مثال ہے بیت اللہ، مطلب ہوا اللہ کا گھر، ولد صالح، نیک لڑکا، تو یہ کیا ہو گئے؟ مرکب، کمپاؤنڈ ورڈز۔ اوپر مفرد کیا ہے؟ ورڈ ہے، اور مرکب کیا ہے؟ کمپاؤنڈ ورڈز ہیں۔ ایزی ہے، چلتے ہیں آگے۔ اب آج سے ابھی تک ہم لوگوں نے جتنا کیا تھا وہ سب مفرد تھا، اب آج کریں گے مرکب۔ آج سے شروع کرتے ہیں۔ مرکب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہم نے اوپر لکھا ہے ریڈ کلر سے مرکب ناقص، نیچے لکھا ہے مرکب تام۔ مرکب ناقص، جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ایسا مرکب جس سے بات پوری نہ ہو۔ یہ سلائیڈ آپ کے پاس جائے گی، آپ لکھ لیں گی بعد میں، اور آپ کی کتاب میں سب کچھ ہے، جو آپ کو چاہیے سب آپ کی کتاب میں ہے۔ مرکب ناقص، ایسا مرکب جس سے بات پوری نہ ہو۔ آج ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالی مرکب توصیفی۔ مرکب تام کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بھی نام سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ نام ہی بتا رہا ہے کہ ایسا مرکب جس سے بات پوری ہو جائے، ایسا مرکب جس سے بات پوری ہو جائے، مطلب کمپلیٹ جملہ کہہ لیں، سینٹنس کہہ لیں۔ اور اس کے بھی دو ہیں اقسام، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ڈیفینیشن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نام ہی بتا رہا ہے کہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم لوگ کریں گے آج مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کے دو پارٹ ہیں، موصوف اور صفت۔ موصوف وہ اسم جس کی صفت بتائی جائے اسے موصوف کہیں گے، وہ اسم جس کی صفت بتائی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ تو بس دو لفظ ملے آپ کو جس میں ایک موصوف ہو اور دوسرا صفت، تو تیار ہو گیا آپ کا مرکب توصیفی۔ اردو میں دیکھتے ہیں پہلے ایک بار، نیک لڑکا۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے یہاں پہ اضافہ کیا ایک نیک لڑکا۔ عربک میں معرفہ کے لیے ہم ال کا اضافہ کرتے ہیں، ہے نا؟ عربک میں جب کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہوتا ہے تو ہم ال کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ولدن دیکھ رہی ہیں آپ، اگر ولدن کو ہمیں معرفہ بنانا ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ الولدو کر دیں گے، ال لگا دیں گے۔ لیکن اردو کے ترجمے میں ہم تھوڑا الٹا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم معرفہ میں ہم کچھ نہیں کریں گے، معرفہ اگر ہوگا تو بولیں گے نیک لڑکا۔ لیکن اگر نکرہ بتانا ہوا، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ لڑکا کے اوپر کوئی نشانی نہیں آ رہی ہے، تو کس طرح پتا چلے اردو ترجمے میں کہ یہ اسم معرفہ تھا یا نکرہ، جب ہم عربک سے اردو میں ترجمہ کریں؟ اس کے لیے ہم یہاں پہ لفظ یوز کریں گے ایک نیک لڑکا یا کوئی نیک لڑکا۔ تو یاد رکھیں کہ نکرہ کے ترجمے کے لیے ہم، چلیں اب لکھ لیں ورنہ آپ کہیں گے ہم لکھنے ہی نہیں دیتے کچھ بھی۔ اب یہ لکھیں کہ اردو ترجمے میں ویٹ کر رہی ہوں، آپ لوگ پین پیپر سے لکھیں سب لوگ۔ اردو ترجمے میں نکرہ اسم کو ایک کوما کوئی کوما کچھ سے ظاہر کریں گے۔ لکھ لیا سب نے؟ جب بھی نکرہ کا ترجمہ ہم کریں گے اپنی گرامر کی کلاس میں خاص کر، تو وہاں پہ ہم
तर्जुमा करते वक्त एक ऐड कर देंगे, कोई ऐड कर देंगे अगर सिंगुलर हुआ, और अगर लड़के हुए तो वहां कर देंगे कुछ नेक लड़के, ठीक है। तो नकीरा में हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और अगर मारफा इसमें अल वलदुस्सालिहु है तो हम कह देंगे नेक लड़का। अगर आप नेक लड़का देखें तो इसका मतलब है कि वो मारफा है, और अगर उससे पहले एक, कोई और जमा की हालत में कुछ ऐड है तो वो कहलाएगा नकीरा। उसका अरबिक ट्रांसलेशन करते वक्त नकीरा लेके आएंगे। आप यहां देख रही हैं उर्दू में हम सिफत पहले लाते हैं, और अभी आप ये एक को भूल जाएं, सिर्फ नेक लड़का देखें। सिफत पहले आई और लड़का बाद में आया, मतलब मौसूफ जिसकी सिफत बताई जा रही है वो मौसूफ कहलाता है। तो मौसूफ बाद में और सिफत पहले, लेकिन अरबिक में इसका उल्टा है। इंग्लिश में भी गुड बॉय कहते हैं, सिफत पहले आती है और लड़का बाद में, मौसूफ बाद में आता है। वेयरएज इन अरबिक इसका उलट है, मौसूफ पहले आता है, उसकी सिफत बाद में आती है। और इसको इसी तरह से फिर जब हम इसका तर्जुमा करेंगे, अगर मुरक्कबे तौसीफी का उर्दू से अरबी में तर्जुमा करें या अरबी से, अब देखें अगर हम अरबी से यहाँ तर्जुमा हम लेके नहीं आए स्क्रीन पे, मैंने कहा इसको मैं ओरली ही बता दूंगी। अगर मुझे दिया गया है वलदुन सालिहुन और इसका तर्जुमा मुझे करना है, तो मैं पहले मैं ये देखूंगी कि ये नकिरा है कि मारफा। मुझे पता चल गया नकिरा है और वाहिद है, तो मैं एक या कोई दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। एक और उसके बाद सालिहुन का तर्जुमा करेंगे हम नेक, और फिर तो हम यहां से सालिहुन को पहले लेंगे, सालिहुन नेक, और वलदुन को उसके बाद लेके जाएंगे लड़का। तो हम इन तीरों का बहुत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये तीर अब आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं कि कब ये तीर सीधे चलेंगे और कब ये क्रिस क्रॉस चलेंगे। बहुत मजा आएगा आपको, अब मुरक्कब जब करेंगी ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस जब मुरक्कबे तौसीफी का तर्जुमा करेंगे, आज आपको होमवर्क पहुंचेगा, तो ये तीर मुझे जरूर नजर आने चाहिए कि आप ये तीर लगा के ही करेंगी फिलहाल, मतलब 5-6 क्लास तक, बल्कि हम इस टर्म में तीरों का इस्तेमाल करेंगे ही, जिससे ये जहन में हमारे बहुत अच्छी तरह आ जाए। तो बस याद क्या रखना है कि एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि मुरक्कबे तौसीफी के 2 अज्जा हैं, मौसूफ और सिफत। मौसूफ पहले और सिफत बाद में। अब आप देख रही थी कि हम हर क्लास से पहले आपसे कहते थे किसी इस्म के सही इस्तेमाल के लिए अगर हमने किसी इस्म को इन 4 पहलुओं से नहीं पहचाना तो हम मुरक्कब तौसीफी नहीं बना पाएंगे, सही बनेगा नहीं। क्योंकि इसकी शर्त क्या है कि सिफत, देखें आप जैसे ही आपको लड़का दिखेगा तो आप उसका तो कर लेंगे कि लिख लेंगे एक लड़का, और आपको वर्ड मीनिंग पता है, आप लिख लेंगे वलदुन, क्योंकि एक से पता चला कि आपको नकिरा में लिखना है, ठीक है। तो वलदुन लिख लिया आपने, तो अब मौसूफ आपका तैयार हो गया। आपको पता नेक का मतलब होता है स्वालेह, लेकिन सिफत अब आपको चारों पहलू से, चारों पहलू का मतलब ये लाइन से ये आपके जहन में चलने चाहिए, एराब, जिन्स, अदद, वुसत। एराब वलदुन का क्या था, रफा था, तो आप स्वालिहुन रफा की हालत में लेके आएंगे। फिर जिन्स मुजक्कर, वलदुन मुजक्कर है तो आप स्वालिहुन लाएंगी, स्वालिहतुन नहीं ला सकती क्योंकि जिन्स भी इसी के मुताबिक होगी। अदद सिंगुलर है तो वलदुन के लिए आप स्वालिहुन लाएंगी, स्वालिहानी नहीं ला सकती, स्वालिहूना नहीं ला सकती। और वो साथ ये नकिरा है तो आप ये भी नकिरा ही लेकर आएंगी। तो इस तरह से वलदुन स्वालिहुन। अब आप इसका तर्जुमा अगर उर्दू में करें तो कैसे करेंगी, स्वालिहुन इधर लेके आएंगी, वलदुन इधर लेके आएंगी, तो आपका होगा नेक लड़का, और फिर तनवीन की वजह से आप लगा देंगी कोई नेक लड़का। तो क्रिस क्रॉस तर्जुमा आप करेंगी इसका। फिर से रिपीट करते हैं, मुरक्कबे तौसीफी के लिए के आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये हैं कि इसके 2 पार्ट होते हैं, मौसूफ और सिफत।
बड़ा वर्ड पहले, छोटा वर्ड बाद में। आपको मौसूफ दिख रहा है बड़ा, तो बड़ा पहले छोटा बाद में, मौसूफ और सिफत। फिर सिफत फॉलो करेगी मौसूफ को। आप मौसूफ जाहिर है पहले लिख लेंगे, और सिफत लेके आएंगे, वो चारों पहलू से मौसूफ के मुताबिक चाहिए, तभी ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा। हम पहला मुरक्कब कर रहे हैं, मुरक्कब तौसीफी। इसमें मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में आती है, और सिफत मौसूफ को हर लिहाज से, ये बार बार मैं लिख के लाऊंगी शायद, कि एराब, जिन्स, अदद, वुसत, चारों पहलुओं से सिफत मौसूफ को फॉलो करेगी। अज़ाबुन शदीदुन, अब शदीद का पहले तर्जुमा, शदीद को हम एरो करके इधर लेके आएंगे, शदीद का तर्जुमा पहले करेंगे और अजाब का तर्जुमा उर्दू में बाद में करेंगे। शदीद अजाब, सख्त अजाब, लेकिन हमने फिर तनवीन देखी तो हम एक भी ऐड कर देंगे या कोई ऐड कर देंगे, एक सख्त अजाब, ऐसे करेंगे हम तर्जुमा। अल्लाहुल अज़ीम, अब आप देखें कि जब अजीम लेके आएंगे तो अजीम में ये एराब की हाल, एराब देखिए, इसका एराब भी रफा है, फिर जिन्स भी इसकी अदीमू है, कोई ताय मरबूता नहीं दिख रहा है, अदद सिंगुलर है, अल अदीमू है, आनी और ऐनी ऊना कुछ भी नहीं है, और वुसत देखें अल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, अल्लाहुल अदीमू। तो इस तरह से मुरक्कबे तौसीफी हुआ, अदीम अल्लाह। कुरतुल ऐन, ये नेक्स्ट वाला आप कीजिए। जी मैं कौलु, ये मारिफा रफा की हालत में है जी, और इसका जिन्स है मुज़क्कर, अदद है वाहिद, और वुसअत है नकिरा। जी हाँ, माशाल्लाह, वेरी गुड। वुसअत है नकिरा, नकिरा की क्या अलामत है? जी, नकरा में तनवीन है और अल नहीं है यहाँ पे, तो ये नकरा तनवीन नजर आ रही है, बस इतना कहें, तनवीन, आखिर की तनवीन बता रही है कि ये कौलुन नकिरा है। लेकिन अगर आपको मारूफ दिया जाएगा तो अब आप उसको कौलुन के हिसाब से ही लेके आएंगे। हमने आपको मारूफ दिया बिना किसी हरकत को लगाए हुए, ठीक है। अब आप उसको क्या करेंगी कि मारूफ लिखेंगी, यहाँ पे इसके बाद लिखेंगी, क्योंकि सिफत आप बाद में लेके आएंगी। फिर आप देखेंगे कि कौलुन, ये वो है, क्या नाम है, रफा की हालत में है, तो इसको भी रफा की हालत में ही ले जाएंगे। फिर जिन्स भी आप मारूफुन ही रखेंगी, कोई ताय मरबूता ऐड करके नहीं लाएंगी। अभी असल में सब मैंने मेल दिया है ना, तो बाद में दिखाई देगा आपको, ताय मरबूता वाले भी आगे आएंगे। उसके बाद आप वुसत, जैसा कि आपने अदद में भी देखे सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर ही इसको रखेंगी, कोई तस्निया इसका नहीं बनाएंगी ना जमा, ये सिंगुलर है, वाहिद है तो इसको भी वाहिद रखेंगी। और वुसत में इस पे तनवीन नकिरा था, तो आप इसको भी नकिरा ही रखेंगी, और आपका तैयार हो गया कौलुम मारूफुन। तनवीन के बाद जब आपको यरमलून में से कुछ नजर आए तो शद आएगी, और हम पढ़ेंगे कौलुम मारूफुन। आगे भी आएंगे, आगे भी हमने ऐसे लिए हुए हैं, हमने बस इसलिए बताते चलते हैं कि आप जब लिखें तो आप सही लिखें। वैसे अगर शद नहीं लगाएंगी तो उम्मीद है कि मैं नंबर तो नहीं काटूंगी। आइए अब अगला देखते हैं, मुरक्कबे तौसीफी, मौसूफ और सिफत। अब देखें यहाँ पे जन्नतानी, ठीक है, जन्नतानी, जन्नत का मतलब होता है बाग, और जन्नतानी, तानी की साउंड बता रही है दो बाग। एक बार आवाज देख लेते हैं, तुन तन तिन तानी तैनी तैनी। जैसे ही हमको ये आवाज हमारी मिल गई तानी, तो हमने देखा कि ये तस्निया है और ये रफा की हालत में है। तो जन्नतानी, अब डिसाइड हो गया हमारा कि रफा की हालत में है। हमको लफ्ज दिया जाएगा वसीय, ये पूरा दिया नहीं जाएगा, ये तो यहाँ आंसर ही दिया हुआ है, वसीर दिया हुआ है, वाव सीन या आइन, और बिना किसी हरकत के। वाव और सीन की तो हरकत है, आइन की हरकत नहीं दी रहेगी। अब आप देखेंगे
کہ آپ لفظ لے کے آئیں جو کہ ان چاروں پہلوؤں سے ملتا ہو. وسیع کو آپ جنس پہلے اس کی چینج کر کے تا لگائیں اور پھر اس کی عدد چینج کریں اور وسیعتانی کر دیں, اور اس طرح سے ہماری صفت تیار ہم کو کرنی ہے جنتانی کے حساب سے. تو جنتانی وسیعتانی تیار ہو گیا مرکب توصیفی, اور ترجمہ کریں گے کوئی دو وسیع جنتیں, کوئی دو وسیع جنتیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں, اب پچھلے پیج پہ آپ نے سنگولر کیے تھے, یہاں پہ اس پہ ہم مثنیٰ اور جمع لے کے آئے ہیں. المؤمنون, اب اس کے ساتھ آپ کو لفظ دیا جائے گا مفلح, بس اتنا, مفلحون دے دیا جائے اگر بہت ہوا تو اب آپ اس کو اس کے حساب سے چینج کریں گی. آپ دیکھیں گے کہ اعراب بھی اس کا سیم ہو, اونا کی آواز بتا رہی ہے کہ یہ جمع کی رفع کی ساؤنڈ ہے, تو آپ اس کو بھی جمع کی رفع کی ساؤنڈ میں لے آئیں. اس پہ بھی ال لگا ہوا ہے, معرفہ ہے, تو اس کو بھی ال کے ساتھ لے کے آئیں, اور اس کی صفت پھر تیار ہو گئی. مفلح سے آپ تیار کر لیں گی المفلحون. یہاں پہ دیکھیں جیسے ہم نے بتایا تھا جنس کا یہ اگزامپل ہے کہ وسیع کو ہم نے جنت سے جنت وسیعتن پہ بھی لے کے آئیں گے. یہاں پہ ہمارا مذکر ہی ہے تو ہمیں مذکر اسم کو ہی جمع اور رفع کی حالت میں چینج کرنا ہے, اور ال ایڈ کر کے اس کو معرفہ وسعت اس کی چینج کر لیں گے. اور دیکھیں یہاں پہ حروف قمری شمسی سارے رول چل رہے ہیں. المؤمنون المفلحون, ٹھیک ہے. الرسول الکریم, تو یہ رفع کی حالت میں, یہ بھی رفع کی حالت میں, یہ مذکر یہ بھی مذکر, یہ واحد یہ بھی واحد, اور یہ معرفہ ال کی وجہ سے, تو کریم کو بھی ال کی وجہ سے معرفہ. تو یہ مرکب کی طرح سے یہ ترجمے ہوں گے کریم رسول. الصراط المستقیم, ابھی دیکھیں الصراط یہ نصب کی حالت میں تھا, اس مستقیم کو بھی آپ نصب کی حالت میں لائیں. پھر اس کے بعد جنس یہ مذکر تو یہ بھی مذکر, عدد واحد تو یہ بھی واحد, اور وسعت ال تو یہ بھی ال, مطلب معرفہ تو معرفہ. اسی کو ہم نے نکرہ کر کے بھی, تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سیدھا راستہ. اس کا ترجمہ آپ کریں گی سیدھا راستہ. اس کا کریں گے فلاح پانے والے مومن. یہاں کچھ نہیں لگائیں گے کیونکہ ال لگا ہوا ہے نا. ایک بار ہم اس کا ترجمہ شاید میں وہاں بتانا بھول گئی تو بتاتی ہوں شروع سے. نکرہ ہے یہ کیونکہ ال نہیں لگا ہے نا, الجنتانی نہیں, جنتانی نکرہ ہے, تو کریں گے کوئی دو باغات. پھر یہ معرفہ ہے تو ان کا کریں گے فلاح پانے والے مومن. کریم رسول, اور اس کا سیدھا راستہ. صراط مستقیم, اب یہاں دیکھیں یرملون کا یہ میم آ گیا تو یہاں پھر تا کے بعد یہاں میم پہ شد آ گئی ہے. صراط یہ بتا رہی ہے اس کی حرکت کی یہ رفع کی حالت میں ہے, جنس مذکر ہے, عدد واحد ہے, اور وسعت نکرہ ہے, اور اسی سے مطابقت رکھتا ہوا ہم اس کی صفت لے کے آئیں گے کہ ان چاروں چیزوں میں وہ صراط کے اعراب کو بھی فالو کر رہا ہو, جنس کو بھی, عدد کو بھی, اور وسعت کو بھی, اور یہ بن جائے گا ہمارا مستقیم. پہلے تھا یہاں پہ الصراط المستقیم, اور یہ اب مستقیم جو ہے وہ صراطن کو فالو کرے گا اور ہوگا مستقیم, اور اس کا ترجمہ ہوگا ایک سیدھا راستہ یا کوئی سیدھا راستہ. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں الدار الآخرۃ. الدار جو ہے وہ سمائی مؤنث ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے تو یہ چیزیں ہم کو جو ہم نے پڑھی ہیں وہ ہمیں یاد رہیں, لیکن ایک بار میں پھر کہوں گی کہ اگر ہوم ورک میں غلطی ہو تو بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نہیں آتا,
اور کچھ تو اس غلطی سے سمجھ میں آ جائے گا، اور غلطیاں ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ ہماری محنت میں ابھی تھوڑی سی کمی ہے، تو ہم تھوڑا زیادہ محنت پہ آ جائیں گے، تو دونوں طرح سے ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ چیز سمجھ میں آنی چاہیے، اور جب آپ کو بتائی جائے، جیسے اگر ابھی اس وقت یاد نہیں بھی آ رہا تھا اگر کسی کو، ویسے مجھے امید ہے آپ سب کو یاد تھا، لیکن اگر یاد نہیں بھی آ رہا تھا تو اب جب بتایا گیا تو آپ کو یاد آ گیا، ایسا نہیں لگا کہ ارے یہ تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، یہ تو کوئی نئی بات تھی۔ اگر ایسا لگا تب یہ خطرناک بات ہے، لیکن اگر سننے کے بعد یاد آ گیا تو آپ سمجھیں کہ آپ ایکسلنٹ درجے پہ ہیں۔ اگر پوچھنے پہ یاد نہیں آیا لیکن سننے پہ یاد آ گیا، وہ بھی بہت کافی سے بھی زیادہ ہے۔ تو الدار الآخرۃ، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہے۔ الدارو کا اعراب کیا ہے؟ ہمیں یہ ورڈ دیا جائے گا آخر، آخرن دیا گیا ورڈ آخرن، اس کو اب ہم الدار کے حساب سے کریں گے۔ تو اعراب ہمیں لائن سے ہی دیکھتے ہیں، چلیں کس طرح سے اسٹوڈنٹ سوچے گا ویسے سوچتے ہیں کہ الدارو دکھ رہا ہے ہم کو، تو ہم اگر پہلے اعراب ہی لے لیتے ہیں تو ہم آخرون کر لیں گے۔ پھر جنس پہ جائیں گے تو الدارو ہمیں پتا ہے کہ سماعی مؤنث ہے، تو اب اس کے لیے ہم جنس اس کی چینج کر کے آخرن سے کر دیں گے آخرتن۔ ابھی ہم وسط پہ نہیں پہنچے نا، تو اس وجہ سے آخرتن کر رہے ہیں، آخرتن کیا ہم نے۔ اس کے بعد عدد پہ آئے تو یہ سنگولر ہے اور وہ ہمارا سنگولر ہی ہے، تو ہمیں کچھ کرنا نہیں۔ وسط پہ گئے ہم تو ہم نے دیکھا یہ الدارو یہ معرفہ ہے، تو اب ہم آخرتن کو تنوین ہٹا کے الآخرتو کر دیں گے، اور ہمارا تیار ہو گیا مرکب توصیفی الدار الآخرتو۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آخری گھر، اور یہ بتائے گا کہ یہ معرفہ کا ترجمہ آپ نے کیا ہے۔ الآیات البینات، واضح نشانیاں۔ یہاں پہ اگر یہ ہوتا آیاتن بیناتن تب ہم کرتے کچھ واضح نشانیاں، اگر یہ نکرہ ہوتا تب ہم لکھتے کچھ واضح نشانیاں، لیکن چونکہ معرفہ ہے تو ہم لکھیں گے صرف واضح نشانیاں۔ الفوز الکبیر، فوز کامیابی اور کبیر بڑی۔ اب جیسے ہی آپ کو الفوز دکھائی دیا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ معرفہ ہے، یہ مذکر ہے، یہ واحد ہے اور یہ رفع کی حالت میں ہے۔ کبیر کو اگر آپ کو وہ چاروں اس سے آپ پہچانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کبیر کو چینج کر کے الفوزو کے مطابق کر لیں تو کام بہت آسان ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی بھی اسم کو ان چاروں پہلوؤں سے اگر ہم ابھی تک نہیں پہچان پاتے ہیں یا اس کو ہم نہیں چینج کر پاتے ہیں تو ہمیں پھر ان مرکبات کو کرنے میں مشکل آئے گی، اور اگر ہمیں آتا ہے وہ تو پھر یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ہی آسان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ٹیکسٹ بک کی بھی ایکسرسائز آئے گی کرنے کو، روز ہم 1 یا 2، چھوٹی ہوگی تو 1 اور وہ ہوگی تو 2۔ تو ٹیکسٹ بک ایکسرسائزز بھی آپ اپنی، جیسا کہ میں نے کہا آپ کے پاس 2 نوٹ بک ہونی چاہیے، ایک ہوم ورک نوٹ بک ہونی چاہیے، ایک نوٹ ٹیکنگ ہو یا ٹیکسٹ نوٹ، کوئی دوسری نوٹ بک ہو جس میں آپ کچھ اپنے پوائنٹس نوٹ کر رہے ہوں، جس سے جب میں کہوں کہ آپ مجھے ہوم ورک کا PDF بھیج دیں یا اپنی پارٹنر کو بھیجنا ہو تو آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے کہ کہاں کہاں ہوم ورک ہے، آپ ہوم ورک نوٹ بک اٹھائیں اور لائن سے پیجز کی پکچرز لیں اور مجھے بھیج دیں، کیونکہ ہر بار تو اتنی لڑکیوں کا لے پانا مشکل ہے، لیکن ہر 10 لیسن کے بعد ہم آپ سے آپ کا ہوم ورک منگوا کر دیکھیں گے ایک بار انشاءاللہ۔ تو ہوم ورک نوٹ بک آپ الگ بنائیے گا، اور جو ٹیکسٹ بک کی ایکسرسائز ہیں ان کو بہت احتیاط سے اور بہت اچھی طرح بہت کلیئرلی کیجیے گا، جس سے آپ کی پارٹنر کو بھی چیک کرنے میں آسانی ہو اور جب میرے پاس آئیں تو مجھے بھی دیکھنے میں آسانی ہو۔ بس ایک بار ریکیپ کہ آج ہم لوگوں نے پہلا مرکب کیا مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی میں موصوف پہلے آتے ہیں اور صفت ان کی بعد میں لائی جاتی ہے، اور صفت چاروں پہلوؤں سے موصوف کو فالو کریں گے۔
اگلے ہفتے بھی ہم لوگ مرکب توصیفی کریں گے، لیکن اب تک جو بتایا گیا ہے وہ بہت اچھی طرح پریکٹس کر لیجئے گا۔ کلاس ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ آج پہلی بار اتنی اچھے وقت پہ کلاس ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح وقت میں برکت رکھے اور جتنا پلان کیا ہو اسی طرح وقت پہ ختم ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔